اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن ہمارا زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب کے آقا و مولا و داتا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من صلی علی عشرا، کہ جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ مئتن، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ آئیں ہم اور آپ بھی رحمتوں برکتوں سے اپنی جھولیاں بھریں اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ سبحان خدا کی طرف سے رحمتیں ہم سب کے نصیب میں ہوں گی انشاءاللہ سبحان۔ جناب، ہم اس سلسلہ میں سلسلہ قرآنی واقعات میں حاضر ہیں۔ سلسلہ قرآنی واقعات میں ہم ایک واقعہ آپ کے گوشگزار کریں گے اور انشاءاللہ العزیز اس واقعے کو جس انداز سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے، اس کو بھی، ان آیات مقدسہ کو بھی ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی صحیح اور کوشش کریں گے، اور ساتھ میں اس واقعے سے جو عبرت کی باتیں ہمیں ملی ہیں، جو ہم نے اہم پوائنٹس جو نوٹ کیے ہیں، وہ پوائنٹس بھی، وہ عبرت کی باتیں بھی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سمجھیں۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کو، اپنے ہی قریب اور مقبول اور مقرب بندے کو 100 سال تک حالت وفات میں رکھا، پھر زندگی عطا فرمائی۔ 100 سال تک حالت وفات میں رکھا، پھر زندگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیں واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے اور اس بادشاہ کا نام بخت نصر ہے۔ یہ بخت نصر جو بادشاہ تھا، یہ ظالم تھا، جابر تھا، کفر میں مبتلا تھا۔ اس ظالم بادشاہ نے بیت المقدس کے بنی اسرائیلیوں پر حملہ کیا، اور اس حملے میں اس نے 1 لاکھ سے زیادہ قتل و غارت کی بنی اسرائیلیوں کی، اور 1 لاکھ سے زیادہ بنی اسرائیلیوں کو گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا گیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو در بدر کر دیا، یعنی ان کو اپنی بستیوں سے ہی نکال دیا، در بدر کر دیا، شہر بدر کر دیا۔ اور جناب علی کے 1 لاکھ سے زیادہ جن لوگوں کو قید کیا تھا، اس میں ایک اللہ کے پیارے نبی حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کسی طریقے سے اس کے قید خانے سے چھوٹ کر رہا ہو کر کے آپ بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس وہاں پہنچے۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ جتنا بڑا شہر ہے، وہ سارا کا سارا شہر، وہ ساری بستی پوری کی پوری ویران ہے۔ اس کے جو مکانات ہیں، اس کی جو عمارتیں ہیں، وہ چھتوں کے بل زمین بوس ہیں، زمین پہ گری ہوئی ہیں۔ آپ درختوں کا معائنہ کر رہے ہیں، مکانوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، پوری بستی کو دیکھ رہے ہیں، آپ رونے لگے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ درخت تو ہیں پھلدار، اور ان پھلدار درختوں پر پھل بھی موجود ہیں، لیکن ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ روتے ہیں اور رو کر کے کہتے ہیں انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تعجب والے انداز میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد انہیں زندہ فرمائے گا۔ تعجب والے انداز میں کہتے ہیں آپ نے کیا کیا کہ چند کھجوریں آپ نے درخت سے حاصل کی، اسے تناول فرمایا، اور انگور لیا، اس کا رس نچوڑا، اور اسے بھی آپ نے اپنے برتن میں بھر لیا، اور آپ جو ہے پھر ایک مقام پر اپنی سواری کو باندھ کر آپ جو ہے درخت کے سائے میں آرام فرمانے لگے۔ جب آپ آرام فرمانے لگے تو حالت نیند میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ کی روح جب قبض کی، اللہ اکبر، تو اس وقت جو ٹائم تھا، جو وقت تھا، وہ وقت صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا۔ اور جب
70 سال اس واقعے کو گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایران کے ایک بادشاہ کو غلبہ عطا فرمایا، اور وہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس ایران کے بادشاہ نے اپنی فوجیں بیت المقدس کو بھیجی۔ بیت المقدس کو پہلے سے بھی بہترین انداز میں سنوارا گیا اور اس کو آباد کیا گیا، اور بنی اسرائیل بھی جو ارد گرد تھے وہ بھی اسی بیت المقدس میں آ کر کے رہنے لگے، بسنے لگے، رچنے لگے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسا ہوا کہ 100 سال گزر گئے، اور اس 100 سال کے عرصے میں حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے پوشیدہ رکھا، لوگوں سے پوشیدہ رکھا۔ 100 سال جب گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو واپس لوٹایا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ جب آپ اٹھے تو اس وقت کا جو وقت تھا وہ عصر کے وقت کا وقت تھا، عصر کے بالکل قریب کا ٹائم تھا۔ اب حضرت عزیر سے پوچھا گیا کم لبثت، تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا 1 دن یا 1 دن سے کم ٹھہرا ہوں، 1 دن یا 1 دن سے کم ٹھہرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم یہاں 100 سال تک ٹھہرے ہو، 100 سال تک حالت وفات میں یہاں تم ٹھہرے ہو، اور دیکھو اپنے پاس کھانے کی چیزوں کو، اور دیکھو اپنے پاس پینے کی چیزوں کو، وہ بالکل بدبودار نہیں ہوئی ہیں، بالکل صاف ستھری ہیں، خوشبودار چیزیں ہیں۔ اور دیکھو اپنے گدھے کو، جو سواری تھی تمہاری، اس کو دیکھو، اس کی ہڈیاں وغیرہ سب بکھر چکی ہیں۔ حضرت عزیر نے دیکھا کہ جو میری سواری ہے اس کی صرف ہڈیاں چمک رہی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اب دیکھو ان ہڈیوں کو دیکھو۔ حضرت عزیر نے ان ہڈیوں کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو جمع فرمایا، وہ ہڈیاں جمع ہو گئیں۔ جب ہڈیاں جمع ہوئیں تو پھر ان پہ گوشت پوشت چڑھ گیا، اور پھر اس میں روح پھونکی گئی، اور گدھا جو ہے یوں آوازیں کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سارا معاملہ حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام پر بالکل ظاہر ہو گیا تو حضرت عزیر نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کہہ کر کے آپ جو ہے اندازاً بیت المقدس میں اس جگہ پر پہنچے کہ جس جگہ پہ 100 سال پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کا مکان تھا۔ اچھا، حضرت عزیر علیہ السلام جب آرام فرمانے گئے تھے تب آپ کی عمر 40 سال تھی، اور 100 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح واپس لوٹائی اور انہیں جو ہے حیات سے متصف کیا اور آپ کو حیات بخشی، زندگی بخشی، تو اس وقت بھی آپ کے بال کالے تھے اور آپ کی اس وقت بھی عمر 40 سال کی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام اندازے سے آپ جو ہے پہنچے اپنے گھر جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے۔ بڑھیا سے کہا کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ وہ بڑھیا رونے لگی اور رو کر کے کہتی ہے ہاں عزیر کا تو گھر ہے، پر عزیر کا ذکر کہاں سے آیا؟ یہ عزیر کا ذکر کہاں سے آیا؟ حضرت عزیر کا نام لے کے وہ بڑھیا رونے لگی۔ اب جب وہ بڑھیا رونے لگی تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک حالت وفات میں رکھا اور پھر زندگی عطا فرمائی۔ وہ بڑھیا جو ہے پاؤں سے بھی اپاہج تھی، کمزور تھی، معذور تھی۔ وہ بڑھیا کہتی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام واپس ہو گئے؟ اگر سچ مچ میں تم حضرت عزیر ہو تو حضرت عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کریں کہ میری بینائی واپس آ جائے، میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ حضرت عزیر نے ہاتھ پکڑا اور کھڑا کیا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو جیسے ہی اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا کہہ کر کے کھڑا کیا تو اس کے پاؤں جو معذور تھی پاؤں سے، وہ بھی الحمدللہ پاؤں سے بھی بالکل صحت یاب ہو گئی اور درست ہو گئے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ پکڑ کر کے دوسری بستی میں لے گئی۔ اب جب دوسری بستی میں لے گئی تو وہاں اتفاق سے ایک مجلس لگی ہوئی تھی، اور اس مجلس میں حضرت عزیر علیہ السلام کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی عمر اس وقت 118 سال کی تھی۔ ان کے پودے بھی تھے اس میں، وہ بھی بوڑھے ہونے والے تھے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ بڑھیا کہتی ہے دیکھو یہ حضرت عزیر ہے۔ ساری مجلس نے جھٹلا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک حالت وفات میں رکھا، پھر زندگی عطا فرمائی ہے۔ مجلس نے انکار کیا۔ بیٹے صاحبزادے جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اگر میرے والد صاحب کی ایک نشانی تھی وہ یہ کہ آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں چاند کی شکل تھی بالوں کی، یعنی چاند بنا ہوا تھا بالوں سے۔ میرے والد محترم کے کندھوں کے بیچ میں چاند ہلال بنا ہوا تھا
بالوں سے مسے کا ایک ہلال بنا ہوا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ وہ چاند، وہ ہلال جو بالوں کا تھا وہ موجود ہے. اس میں سے ایک کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو توریت یاد تھی، اگر آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو توریت پڑھ کر کے سنائیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری توریت پڑھ کے سنا دی. اب اس میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو ہم نے اپنے دادا کے بارے میں یہ سنا ہے کہ دادا نے توریت کو فلاں جگہ پر دفن کر دیا تھا، تو ہم جاتے ہیں وہ نسخہ وہاں سے لے کر کے آتے ہیں اور حضرت عزیر نے جو توریت لکھائی ہے اس کا ملاپ کریں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کتابیں درست ہیں کہ نہیں، میچ کھاتی ہیں کہ نہیں. اب وہ نسخہ لے کر کے آئے، وہ نسخہ مل بھی گیا. وہ نسخہ جب لے کر کے آئے تو دیکھا کہ حضرت عزیر نے جو لکھایا ہے اور وہ جو نسخہ ہے اس میں ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہے، بالکل ویسے ہے جیسے اس نسخے میں ہے. جو حضرت عزیر نے لکھایا تھا وہ بالکل ویسے ہے جیسے کہ اس نسخے میں ہے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا. اب اس میں کچھ لوگ گمراہ ہو گئے. گمراہ یہ ہو گئے کہ جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا، جب انہوں نے یہ حیرت والی بات دیکھی، جب انہوں نے یہ تعجب والی بات دیکھی، تو اس میں جو کٹر لوگ تھے انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ حضرت عزیر علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں. آئے دیکھیں کہ قرآن مجید نے کتنے پیارے انداز سے اس واقعے کا ذکر کیا ہے. میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 پڑھتا ہوں، آپ بھی اس کو توجہ سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. اس ایک شخص کو یاد کرو جو بستی کے پاس سے گزرا تو وہ بستی جو تھی وہ چھتوں کے بل زمین پہ گری ہوئی تھی. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. تو اس نے کہا بڑے تعجب والے انداز میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد انہیں زندہ کیسے فرمائے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وفات عطا فرما دی اور پھر انہیں 100 سال کے بعد انہیں زندگی عطا فرمائی، پھر انہیں جو ہے زندہ کیا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. جب زندہ فرمایا تو رب نے پوچھا تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو. قال لبثت يوما او بعد يوم. تو حضرت عزیر نے کہا میں ایک دن یا ایک دن سے کم ٹھہرا ہوں. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه. تو اللہ نے فرمایا نہیں، تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے اور دیکھ اپنے کھانے کو دیکھ اور دیکھ اپنے پانی کو دیکھ کہ اس میں بالکل بدبو نہیں آئی ہے. وانظر الى حمارك. اور دیکھ اپنے گدھے کو کہ اس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا گوشت پوشت سب ختم ہو چکا ہے، صرف اس کی ہڈیاں چمک رہی ہیں. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اور دیکھ ان ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم ان ہڈیوں کو کیسے ملاتے ہیں، پھر ان پہ جو ہے گوشت پوشت کیسے چڑھاتے ہیں. ان ہڈیوں کو دیکھ کے ان کو کیسے ملاتے ہیں اور پھر ان پہ گوشت پوشت کیسے چڑھاتے ہیں. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ. جب یہ سارا معاملہ حضرت عزیر علیہ السلام پر عیاں ہو گیا تو حضرت عزیر نے کہا مالک مجھے تو پہلے بھی یقین تھا لیکن اب عین الیقین ہو گیا. عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے. جناب اس واقعے سے چند باتیں ہمیں ملتی ہیں جو بڑے ہی سبق والی ہیں، جو بڑی عزت والی ہیں، جو قابل غور ہیں. سب سے پہلی یہ کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو آپ بیت المقدس کی ویرانی کو دیکھ کر رونے لگے. بیت المقدس کی ویرانی کو دیکھ کر رونے لگے. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ بیت المقدس حضرت عزیر علیہ السلام کا وطن ہے، آپ کا وطن ہے. اپنے وطن کی ویرانی کو دیکھ کر رونے لگے. پتہ یہ چلا کہ اپنے وطن کی ویرانی پر رونا یہ صالحین کا طریقہ ہے. اگر وطن میں کوئی کمی آ رہی ہو، وطن میں بربادی جنم لے رہی ہو تو اس کی بربادی کو دیکھ کر کے رونا
افسردہ ہونا، غم میں مبتلا ہونا، یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ نیکوں کا طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ملی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہمیں یہ ملی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو حالت وفات میں رکھ کر کے پھر زندگی عطا فرمانا، پھر مردہ جو گدھا تھا اس کو جو ہے موت اس پر طاری کر کے زندگی دینا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمانے پر قادر ہے، اور مردوں کو زندہ اللہ کے لیے کرنا یہ بہت ہی آسان ہے، اور مردوں کو زندہ ہونا ہے، کل قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب قرآن مجید کی تلاوت کریں، رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہوں، رمضان کی رحمتوں کی سعادت سے مالا مال ہوں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔